الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين ولعنة دائمة على أعدائه وأعدائهم أجمعين أما بعد. ہماری گفتگو فطرت کے موضوع کے اوپر چل رہی تھی کہ گزشتہ دروس میں آپ کی خدمت میں فطرت سے مربوط معانی کو آیت اللہ مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب معارف قرآن کے ذیل میں ذکر کیا گیا. آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں کیونکہ ہم نے دو جلسوں میں دو دروس میں اس کو ہم نے لغت کے ذیل میں اور بعض اس کے معانی کے ذیل میں جانا کہ فطرت کیا ہے اور کس چیز کا نام ہے. فطرت حقیقت میں قرآنی ایک لفظ ہے اور یہ لفظ قرآن کریم میں وارد ہوا ہے. سورہ روم آیت نمبر 30 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا کہ آپ اپنے پورا رخ دین کی جانب کیجئے. حنیفہ یعنی خالص بنیادوں پر. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا کہ یہ اللہ کی وہ فطرت ہے کہ جس کے اوپر اللہ نے انسانوں کو خلق کیا ہے. قرآن کریم کی زبان میں یا قرآن کریم کے مطابق فطرت کا کلمہ فقط و فقط انسان کی خلقت کے لیے استعمال ہوا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا کہ وہ فطرت جس کے اوپر انسان کو اس نے فطر کیا، خلق کیا. لا تبدیل لخلق اللہ اللہ کی خلقت کے لیے کوئی تبدیلی نہیں ہے. یعنی وہ جو فطرت کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی نے خلق فرمایا ہے اس کے اوپر کسی قسم کی تبدیلی موجود نہیں ہے یا تبدیلی نہیں ہو سکتی. آیت اللہ مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں قدر تفصیل سے فطرت کو بیان کیا ہے. فطرت در حقیقت ایک خاص نوعیت کی خلقت کا نام ہے. جیسا کہ ہم گزشتہ دروس میں اس بات کو مطالعہ کر چکے ہیں کہ خاص نوعیت کی خلقت کو فطرت سے تعبیر کیا جاتا ہے. فطرت میں، طبیعت میں اور اسی طریقے سے غریزے میں فرق کیا گیا ہے. کلمہ فطرت فطرہ خاص نوعیت کی، جیسے فطرتن مصدر نوعی ہے، پہلے بھی عرض کیا تھا، اور یہ جو مصدر نوعی ہے اپنے خاص معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی خاص نوعیت کی خلقت، خاص نوعیت کے انسان کا وجود میں آنا. آیت اللہ مصباح یزدی نے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے اور وہی پہلو میں آپ کی خدمت میں بعض اس کے تیزی کے ساتھ مطالب کو ذکر کرتا ہوں کہ اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالی آج ہم روایات اہل بیت علیہم السلام کے تناظر میں جانیں گے. ابتدائی کتاب میں ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات اور اللہ تعالی کی بارے میں یا توحید کو جاننے کے لیے ہمارے پاس جو اہم ذرائع ہیں ان میں سے ایک عقلی اور حصولی ہے، عقلی طریقہ کار ہے، اور ایک ہمارے پاس شہودی طریقہ کار ہے. جو عقلی طریقہ کار ہے یہ طریقہ کار در حقیقت انسان کے لیے معنی کلیہ کی صورت میں آشکار ہوتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو شہودی ہے وہ حضوراً انسان کے لیے ایک نوع پایا جاتا ہے اور حضوراً انسان کے لیے موجود ہوتا ہے. لہذا عقلی طریقہ کار ایک دشوار ترین براہین کے اوپر مشتمل ہے اور ایک لحاظ سے قدر دشوار طریقہ کار بھی ہے. لیکن اس طریقہ کار کے اندر آپ نے ملاحظہ کیا کہ انسان کو معنی کلیہ کی صورت میں مطالب ملتے ہیں یا مطالب انسان کے سامنے آشکار ہوتے ہیں.
آئیں اب ہم آگے دیکھتے ہیں شہودی طریقہ کار۔ ذکر کرتے ہیں آیت اللہ مصباح یزدی اپنی اس کتاب میں کہ معارف قرآن صفحہ نمبر 36 میں کہ انسان جو ہے وہ فطرت اور میثاق کی آیات کو اگر ملاحظہ کرے، جو آیات کریمہ قرآن کریم میں وارد ہوئی ہیں، تو اس سے وہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ فطرت سے کیا مراد ہے۔ ایک خاص نوع کی شناخت ہے، ایک خاص نوع کی آگاہی ہے، اور اس آگاہی اور شناخت، خاص نوعیت کی شناخت، اس کو فطرت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بالفاظ دیگر انسان کے وجود میں خدا کی جستجو، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا، اللہ تعالیٰ سے ایک ربط اور تعلق رکھنا، اس کا ایک خاص انسان کے اندر ایک مادہ پایا جاتا ہے۔ اس مادے کو فطرت سے تعبیر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر انسان اپنے وجود کے اندر فطری طور پہ رشد کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کی شناخت بھی رکھتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پرستش کی طرف مائل بھی ہوگا، اس کا قلبی میلان، اس کی قلبی جاذبیت، اس کا قلبی رجحان وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگا، اور اس وجہ سے وہ انسانی مراحل کو پھر صحیح طریقے سے طے بھی کر سکتا ہے۔ لہذا انسان اپنے وجود میں ایک احساس پاتا ہے کہ وہ اللہ کی پرستش کرے، وہ اللہ کی عبادت کرے، اور یہ احساس انسان کے باطن کی گہرائیوں میں موجود بھی ہے۔ اگلے صفحہ نمبر 37 کو اگر آپ ملاحظہ کریں اسی کتاب کے، تو خلاصتاً اس کی یہ ہمارے پاس بات آتی ہے کہ انسان اپنے اندر بہت متعدد فطری احساسات رکھتا ہے۔ مثلاً کمال کی طرف بڑھنا ایک فطری احساس ہے، کسی نے سکھایا نہیں ہے ہمیں، کسی نے تعلیم نہیں ہمیں دی باہر سے، کسی نے ہماری توجہ نہیں دلائی۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ کمال سے تعلق پیدا کرے، کمال کی طرف بڑھے اور کمال کو حاصل کرے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ کس شے کو انسان کمال قرار دے۔ اسی طریقے سے انسان کے اندر جستجو ہے جاننے کی، وہ اشیاء کو اور حقائق کو جاننا چاہتا ہے۔ اپنے وجود میں انسان جو ہے وہ اس کا ایک احساس پاتا ہے۔ لہٰذا اس جگہ پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ قرآن کریم کی آیت کے تناظر میں کہ یہ جو احساس انسان کے وجود کے اندر ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے لیے قرار دیا ہے اور رکھا ہے۔ اچھا، اس کی ایک اور مثال، جیسے کمال کے بعد آپ نے دیکھا جستجو جو کمال کے ذیل میں ہے، جاننے کے ذیل میں ہے، انہی میں سے ایک ہے محبت۔ انسان اپنے وجود میں احساس پاتا ہے محبت کا، اس لیے اگر خالص طور پہ انسان یعنی محبت کو اپنے وجود میں انسان خالص کرے تو انسان دیکھے گا کہ وہ جس ذات سے محبت کرتا ہے اس ذات کے سامنے خاضع ہونا چاہتا ہے۔ کوئی پوچھے گا کہ تم کیوں جس سے محبت کرتے ہو کیوں اس کی تعظیم کرتے ہو، تم جس سے محبت کرتے ہو کیوں اس کے سامنے جھکتے ہو، کیوں اس سے محبت کا اظہار کرتے ہو؟ اس کے پاس کوئی خاص اس کا جواب نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کے باطن کے اندر یہ ودیعت کر دیا گیا ہے، یہ رکھ دیا گیا ہے کہ اس نے جس سے محبت کرنی ہے اس کے لیے امور انجام دینے ہیں۔ یعنی یہ والے جذبات، یہ عناصر انسان اپنے وجود میں احساس کرتا ہے، اسے کہتے ہیں فطرت۔ لہذا انسان چار ناچار یہ عمل انجام دیتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے سامنے خاضع ہوتا ہے، اس کے سامنے انسان جھکتا ہے، یا اس کے سامنے انسان تعظیم یا اظہار کرتا ہے۔ ہم اس چیز کو آئیں تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں اور فطرت کو اب واضح طور پہ پڑھتے ہیں۔ قرآن کریم میں فطرت کے حوالے سے جو آیات وارد ہوئی ہیں ہم اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہی ہمارے پاس آ گئی آیت فطرت، جس میں آپ نے دیکھا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا،
دوسری ہمارے پاس آیت کریمہ آ جاتی ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم علیہ السلام سے یہ عہد و نسل آدم سے، بنی آدم سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد و پیمان باندھا تھا کہ اپنی ربوبیت کا عہد و پیمان باندھا، معروف آیت کریمہ ہے کہ جس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے۔ اور تیسری ہمارے پاس جو آیت کریمہ ہے وہ ہے کلمہ حنیف کے عنوان سے، دین حنیف کے عنوان سے۔ بس فطرت کے مترادف اگر ہم قرار دینا چاہیں تو قرار دے سکتے ہیں، صبغتن کو بھی فطرت کے مترادف اگر ہم قرار دینا چاہیں، ہم حنیف، کلمہ حنیف کو بھی فطرت کے مترادف قرار دے سکتے ہیں، یا ہم ایک اور انداز میں کہ وہ عہد و پیمان جو ہماری خلقت میں اللہ تعالیٰ نے عہد و پیمان رکھ دیا ہے، ہم اس سے بھی اس کو تعبیر کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس دیگر علوم کی زبانی بھی فطرت کے حوالے سے دلائل موجود ہیں، مثلا فلسفے کی زبان میں فطرت کے معنی موجود ہیں۔ اسی طرح سے آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ علم عرفان کے عنوان سے ہمارے پاس مطالب موجود ہیں جو فطرت اور اندرونی شناخت کو ذکر کرتے ہیں، یا اسی طریقے سے ہمارے پاس عقلی دلائل کے علاوہ قرآنی دلائل بھی موجود ہیں۔ قرآنی دلائل میں آئیں اب ہم پڑھتے ہیں ایک اور آیت تاکہ یہ موضوع ہمارا قرآن اور روایات کے ذیل میں اپنے اختتام کی طرف جائے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 173 میں، ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ، کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب آپ کے رب نے بنی آدم سے، اولاد آدم سے اخذ کیا تھا، من ظہورہم ذریتہم، ان کی ذریت سے، ان کی پشتوں سے، ان کی ذریت سے یہ اللہ نے اخذ لیا تھا، عہد لیا تھا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انہی کے نفوس کے اوپر انہیں گواہ بھی بنایا تھا اور یہ پوچھا تھا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا کہ بلا شک و شبہ آپ ہمارے رب ہیں، شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے عہد و پیمان باندھا کہ انسان یہ بہانہ نہ کرے کہ تم لوگ یہ نہ کہو روز قیامت کہ ہم تو اس عہد و پیمان سے غافل تھے، او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکننا ذریۃ من بعدہم، یا یہ بہانے تم کرو کہ ہمارے آباء و اجداد تو شرک کرتے رہے اور ہم تو ان کے بعد اس دنیا میں آئے تھے، ہم تو ان کی ذریت ہیں۔ افتہلکنا بما فعل المبطلون، تو اے ہمارے رب کیا جو جہلاء نے عمل انجام دیا، آپ ان اہل باطل کے فعل کے اوپر ہمیں بھی ہلاک کریں گے؟ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کرتے ہوئے انسان کے وجود کے اندر یہ عہد و پیمان رکھ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ اور بھی ہمارے پاس اس طرح سے آیات ہیں، آیات میثاق ہیں، سورہ ابراہیم میں، سورہ لقمان، سورہ بقرہ، سورہ نحل، سورہ آل عمران، یا اس طرح دیگر آیات ہیں۔ آیات کریمہ پہ تفصیلی بقیہ ہم گفتگو نہیں کرتے، روایات سے ان آیات کی تفسیر سمجھتے ہیں، کیونکہ اس مورد میں متعدد احادیث صحیح السند ہمارے پاس وارد ہوئی ہیں۔ اس باب میں ہمارے پاس جو احادیث وارد ہوئی ہیں وہ صحیح السند ہیں۔ ان صحیح السند احادیث سے پہلے میں دوبارہ فطرت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں ایک اور انداز سے ذکر کر دوں، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے آسان انداز ہے کہ فطرت سے کیا مراد ہے۔ انسان کو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خلق فرمایا تو اس کی خلقت کو کے اندر ہی بعض تعلیمات اللہ تعالیٰ نے رکھ دی۔ اگر یہ تعلیمات انسان کے اندر نہ ہوتی تو نہ انسان فکر انسانی رکھتا، یعنی انسانوں والی فکر کا حامل ہوتا، نہ انسانی زندگی بسر کر سکتا، اور نہ ہی حقیقی افکار کی تائید کر سکتا۔
مثال کے طور پہ اگر آپ درخت کے سامنے جا کے قرآن کی آیت پڑھیں اور اس سے پوچھیں درخت سے کہ ایک درخت مجھ کو بتاؤ کہ کیا یہ بات تم تصدیق کرتے ہو یا نہیں کرتے، تو درخت کی طرف سے کوئی جواب نہیں آئے گا۔ آپ کسی پرندے کو یا کسی جانور کے سامنے آیت پڑھیں اور اس سے تصدیق چاہیں، وہ آپ کے لیے اس حوالے سے تصدیق نہیں کرے گا۔ بس آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ جو تصدیق کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، یہ در حقیقت انسان ہے کہ جو یہ علم حاصل کرتا ہے۔ انسان کیسے یہ علم حاصل کرتا ہے؟ انسان کو اللہ نے بنایا ہی اس طرح سے ہے، یعنی جب اللہ نے انسان کو خلق کیا، اس کا جسم ہے، اس کا نفس ہے، اس کی روح ہے، جب اللہ نے اس کو خلق کیا تو خلقت میں اللہ نے یہ انسان کے اندر عناصر یا استعداد یا صلاحیتیں رکھیں کہ وہ علم بھی حاصل کرے، غور و فکر بھی کرے، اختیار سے انتخاب بھی کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے وجود کے اندر رکھ دیا۔ کوئی کہے کہ یہ وجود میں کس طرح رکھ دیا؟ یہ وجود میں ہمارے بالفاظ دیگر ذاتی اجزاء ہیں۔ مثلا جس طرح پانی ہے وہ ہائیڈروجن اور آکسیجن سے مل کے بنتا ہے، اسی طرح سے انسان انہی عناصر سے مل کے بنا ہے۔ یعنی انسان ایسی صلاحیت کو اپنی خلقت کے اندر رکھتا ہے کہ وہ افکار اور نظریات کو حاصل کرے، اختیار کرے، رشد دے، نشوونما دے۔ اختیار بھی ہے، ارادہ بھی ہے، جاننے، پڑھنے، لکھنے، تعلیم حاصل کرنے کی خداداد صلاحیت بھی ہے۔ اس صلاحیت کو کہتے ہیں فطری صلاحیتیں۔ اس کی ایک مثال آسان آپ کی خدمت میں پہلے بھی پیش کی گئی تھی۔ مثلا آپ اگر زمین کے اندر چند بیج بوئیں، مثلا ایک بیج ہے سورج مکھی کے پھول کا بیج ہے، ایک بیج ہے توری کا، سبزی جو ہے توری بیج، ایک ہے مثلا کدو کا بیج، اور اسی طرح سے ایک بیج آپ لے لیں مثلا کسی اور سبزی کا بیج لے لیں، ٹینڈے ہیں یا بینگن ہیں، آپ نے بیج ڈال دیے۔ اگر آپ بیج اپنے سامنے رکھیں تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، لیکن اگر آپ اسے زمین پہ بو دیں اور زمین پہ بونے کے بعد اس کے اندر کے دوش پہ، یعنی جو بیج بویا ہے آپ نے، اس بیج کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہوا ہے، یا اس بیج کے اندرونی جو عناصر ہیں، اس کے دوش کے اوپر جو چیز نکلے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیج آپ نے زمین پہ ڈالا لیکن بیرونی طور پہ بعض چیزیں اس کے اوپر عوامل ہیں کہ جو اثر انداز ہونے لگ گئے، بیرونی طور پہ چیزیں ہیں کہ جو اس کے اوپر پڑنے لگ گئیں، اور اس کی بنیاد پہ بعض چیزیں نکلیں۔ ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ مثلا آپ نے بیج لیے چند اور ان کو آپ نے بو دیا، مثلا پھلوں کے لے لیں، مثلا آپ نے مالٹے کا ایک بیج لیا، ایک مثلا پھل ہے موسمی، اس کا بیج لیا، مثلا اسی طریقے سے آپ نے ایک بیج مثال کے طور پہ ناشپاتی کا لے لیا، ایک آڑو کا بیج لے لیا، چند بیج آپ نے بو دیے۔ بونے کے بعد ایسے اسباب آپ نے فراہم کیے کہ جس کی بنیاد پہ ان کی نشوونما ہو، جس کی بنیاد پہ ان کی نشوونما ہو۔ جب آپ نے یہ بیج ڈال دیے تاکہ ان کی نشوونما ہو، تو نشوونما ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جو نشوونما میں حائل رکاوٹیں ہیں وہ بھی ختم کی جائیں۔ لہٰذا آپ نے یہی کام کیا، جو حائل رکاوٹیں تھیں وہ بھی آپ نے دور کر دیں۔ بس بیج بھی ڈالا اور حائل رکاوٹیں بھی دور کی آپ نے۔ جب حائل رکاوٹیں دور کی اور وہ جو نشوونما پانے کے لیے اسباب ضروری تھے وہ بھی آپ نے فراہم کیے، تو اب اندرونی دوش کے اوپر جو اس سے پودا اگے گا یا درخت بنے گا، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آڑو کے بیج کے اندر سے سیب نکل آئے، سیب کے بیج کے اندر سے مثلا ٹماٹر نکل آئے، ٹماٹر کے بیج کے اندر سے کدو نکل آئے۔ ایسا کبھی نہیں آپ دیکھیں گے، ایسا نہیں ہوتا، نہ ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بیج اور اس کے اندر جو عناصر ہیں جس نے پروان چڑھنا ہے، اس کی خلقت میں یہ چیز رکھی کہ اس نے آڑو بننا ہے، اس بیج کے اندر خلقت میں یہ چیز رکھی کہ اس نے سیب بننا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جب انسان کی روح اور نفس کو خلق کیا، یہ بقیہ ارواح اور بقیہ نفوس سے جدا ہے،
یہ حیوانوں کی روح سے جدا ہے، یعنی روح جو جسم میں ان کے ہوتی ہے، نفس ان کے لیے نفس ناطقہ نہیں ہے، لہذا انسان نفس ناطقہ رکھتا ہے۔ وہ نفس ناطقہ اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ اگر وہ پروان چڑھے، اندرونی دوش پہ، اندرونی عناصر کے اوپر پروان چڑھے، اور وہ اسباب کہ جو اس کی نشو و نما میں حائل رکاوٹیں شمار ہوتے ہیں، جو اس کی نشو و نما میں مثلا رکاوٹیں ایجاد کرتے ہیں، ان اسباب کو آپ ہٹا دیں، تو اب جو اس کے اندر سے باہر آئے گا وہ انسان ہے کہ جو باہر آئے گا۔ اس کو کہتے ہیں فطرت۔ فطرت یعنی انسان کے وجود کے اندر گہرائی میں جو اللہ تعالیٰ نے رکھ دی کہ اگر اسی باطنی اور اندرونی دوش کے اوپر انسان کی نشو و نما ہو اور وہ پروان چڑھے تو انسانی نفس سے جو چیز باہر نکلے گی وہ انسان باہر نکلے گا، کوئی اور شے جیسا آڑو کے بیج سے سیب نہیں نکل سکتا، انسان کے باطنی گہرائی کی باطنی دوش پہ جو نشو و نما ہے اس سے انسان کے علاوہ کوئی اور باہر نہیں نکل سکتا۔ لہذا یہ جو اندرونی ہمارے اندر تعلیمات ہیں یا اندرونی عناصر اللہ نے خلق ایسا کیا ہے، ان عناصر کے ساتھ مخلوط کر کے، ان عناصر کے ساتھ گوندھ کے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں خلق کیا ہے، اس کو ہم فطرت سے تعبیر کرتے ہیں۔ روایات اہل بیت علیہ السلام اس موضوع کو پھر آگے کھول کے بیان کرتی ہیں۔ بعض فطری استعداد صلاحیتوں کا ہر کوئی اعتراف کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ کمال کی طرف بڑھنا ایک فطری خصلت ہے، فطرت میں اللہ نے رکھ دیا کہ انسان کمال کی طرف بڑھے۔ مثلا شجاعت اگر کمال ہے ہر کوئی چاہے گا، چاہے بزدلی کیوں نہ ہو، چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو۔ اسی طرح انسان حقائق کو جاننا چاہتا ہے، فطرت کے اندر اللہ نے رکھ دیا کہ یہ حقائق کو جانے، مرد ہو یا زن ہو۔ فطرت کا تعلق مذکر مؤنث سے نہیں ہے، انسان سے ہے۔ خلق الانسان، اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو خلق کیا تو کس طرح خلق کیا کہ مذکر و مؤنث میں خلق کیا۔ خلق الذکر والانثی کہ قرآن کریم میں تصریح ہے کہ اس نے خلق کیا مذکر مؤنث بنا کے، لیکن کس کو مذکر مؤنث بنایا؟ انسان کو مذکر مؤنث بنایا۔ جب انسان کو مذکر مؤنث بنایا تو جتنا سرمایہ انسانیت ہے وہ اگر جیسا مذکر کے پاس ہے سرمایہ انسانیت، وہی سرمایہ انسانیت مؤنث کے پاس بھی ہے، وَإِلَّا مکلف نہ ہوتا۔ مکلف ہونا عقل کے کمال کی علامت ہے۔ اگر ایک شخص کو مکلف ہے، تکلیف دی گئی ہے، واجبات اس پر عائد ہوتے ہیں، محرمات سے بچنا لازمی ہے، یہ کب ہوتا ہے؟ جب عقل اس کی کامل ہو جائے۔ اگر خاتون کی عقل کامل نہ ہوتی، ناقص ہوتی، تو اس پر تو تکلیف نہیں ہونی چاہیے تھی۔ لہذا عقل کامل ہے، شعور ہے، بصیرت لینا اس کے لیے ضروری ہے، وظائف ہیں، انسانیت کا سفر طے کرنا مرد اور زن دونوں کے لیے ضروری ہے۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ ہیں فطری استعدادیں۔ انہی فطری استعدادوں میں اور انہی فطری معلومات میں ایک ہے توحید۔ یہاں پہ تھوڑا غور و فکر کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، کیونکہ فطرت سے جب ہم مراد لیں گے تو اس مثال کو ذہن میں یاد رکھیں کہ جس طرح اخروٹ ہے، اس کے بیج سے اخروٹ ہی نکلے گا درخت، آڑو کے اندر سے آڑو ہی نکلے گا، اسی طرح انسان کے اندر سے انسان نکلنا چاہیے۔ یہ خاص نوع کی خلقت اس کو کہتے ہیں، خاص نوع کی خلقت ہے۔ اگر انسان کے اندر سے انسان نہ نکلے یہ تعجب آور چیز ہے۔ اگر اندرونی دوش کے اوپر انسان کی نشو و نما کی جاتی تو یہاں پہ یہ نشو و نما انسان ہی کو پیدا کرتی، انسان ہی کو اندر سے نکالتی، وجود دیتی۔ فطرت چونکہ ہمارے ذاتی اجزاء کے ساتھ مخلوط ہے، جیسا کہ ہائیڈروجن، آکسیجن، اس طرح سے ذاتی ہمارے عناصر کے ساتھ اللہ نے مخلوط کر دی ہے، اس لیے فطرت حقیقت میں کبھی بھی انسان سے جدا نہیں ہوتی، ہو نہیں سکتا۔ چاہے جتنا فاسد، فاسق، فاجر ہو جائے، فطرت اس سے جدا نہیں ہوتی۔ کمزور ہو سکتی ہے، اس کو دبایا جا سکتا ہے، لیکن اپنے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ فطرت کو بڑھایا جا سکتا ہے، فطری عناصر کے اوپر نشو و نما کی جا سکتی ہے، لیکن فطرت کو ختم نہیں کیا جا سکتا، کبھی بھی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ بس اس جگہ پہ آپ نے
آئیں دوبارہ دقت کریں اور ملاحظہ کریں کہ فطرت اندرونی خاص خلقت کا نام ہے جو انسان کے دوش میں رکھی۔ اچھا، فطرت کے اب ہمارے پاس خصوصیات کیا آتی ہیں؟ پہلی خصوصیت فطرت کی، جہاں انسان ہے وہ فطرت اس کی ہے کہ یعنی اندرونی انسانی ماڈل تمام بشر کا ایک جیسا ہے۔ اندرونی ماڈل جو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا وہ ایک جیسا ہے، وہ ہے فطرت۔ اس فطرت کے اوپر نشوونما چاہیے۔ جس نے نشوونما پا لی اور فطرت کے عناصر کو اپنے اوپر مکمل اس نے آشکار کر دیا، یہ انسان کامل انبیاء وائمہ علیہم السلام ہیں۔ یعنی ان کی تمام 100% انسانی مراحل جو ہیں ان کے لیے طے ہیں۔ اس لیے بشر کا، ویسے ہی بشر کا مجموعہ تمام کی تمام مخلوقات کے مجموعے سے بالاتر ہے۔ مثلا آپ جمادات کو ایک مجموعہ بنا دیں، نباتات کو ایک مجموعہ بنا دیں، اسی طرح حیوانات کا ایک مجموعہ بنا دیں، ملائکہ اور فرشتے ان کا ایک مجموعہ بنا دیں، انسان ایک مجموعہ ہے۔ یہ سارے الگ الگ ماڈل ہیں ہمارے پاس خلقت کے، انسان اس میں ہے۔ انسان کا مجموعہ اللہ نے ان سب مجموعوں پہ بالاتر رکھا ہے۔ یعنی انسان ایک ایسا مجموعہ ہے کہ یہ سب دیگر مجموعوں کی صلاحیتیں انسان کے پاس موجود ہیں۔ پھر ان انسانوں کے اندر انسان بننے کے لیے اس دنیا کو اللہ نے خلق کیا، اور انسان بننے کے لیے تلخیاں، مصیبتیں، بلائیں، نعمتیں، یہ سب چاہیے اس دنیا کے اندر، تاکہ وہ جو فطری عناصر ہیں اس دوش کے اوپر انسان کی نشوونما ہو اور وہ اسے عملی طور پہ اپنے اوپر اجاگر کر لے۔ لہٰذا اب اس انسانی مجموعے کے اندر وہ سب سے اکمل ذات کہلائے گی کہ جس نے اپنی تمام استعداد کو اور تمام اپنے اندر جو الہی خزانے ہیں اس کو عملی کر لیا ہو، جیسا کہ انبیاء و رسول وائمہ علیہم السلام ہیں۔ پھر ان کے قریب تر وہ ہوگا جو جتنا زیادہ اپنے اندر فطری جو تعلیمات ہیں، جو فطری عناصر ہیں، ان کو پروان چڑھانے میں کامیاب ہو گیا ہو۔ یہاں تک جو ہماری گفتگو ہے یہ فطرت کے اعتبار سے ہمارے لیے قابل قبول بھی ہے اور اس میں زیادہ سوال پیدا نہیں ہوتے، اور انہی میں سے میں ایک اور آپ کی خدمت میں مثال پیش کر دیتا ہوں، پھر ہم احادیث کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ اگر ہمارے لیے پہلے عقلی مراحل اور ایک احساس کے طور پہ جو ہم میں سے ہر فرد یہ احساس پاتا ہے، وہ چیزیں اندر سے اگر حل ہو جائیں تو روایات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اس لیے میں فطرت کی خصوصیات آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا تھا۔ فطرت کی پہلی خصوصیات ہے مشترک ہے انسانوں میں، یہ عناصر مشترک ہیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ فجور اور تقویٰ کا جو ٹکراؤ ہے اور اس کی معلومات ہیں کہ یہ فجور ہے، یہ تقویٰ ہے، یا یہ تقویٰ ہے اور یہ تغوا یعنی طاغوتیت ہے، اس کو ہمارے اندر تعلیمات کی صورت میں فطرتاً رکھ دیا گیا ہے۔ باہر سے بہت بڑی اگر ہمیں معلومات حاصل نہ بھی ہوں تب بھی ہم بہت ساری چیزوں کو قبیح، بہت ساری چیزوں کو برا کہیں گے۔ بس پہلی چیز ہے کہ مشترک ہے یہ پہلو، یہ مختلف نہیں ہے۔ انسان کے مختلف پہلو بھی ہیں، نسب میں اختلاف ہے، قبائلیت میں اختلاف پایا جاتا ہے، علاقائیت کے اعتبار سے انسان مختلف چیزوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، مختلف انسان کے اندر صلاحیتیں ہوتی ہیں، طبیعت کے اعتبار سے، مزاج کے اعتبار، یہ نقطۂ اختلاف ہیں۔ لیکن ماضی ہو، حال ہو، مستقبل ہو، تمام کے تمام ادوار میں فطرت کے عنوان سے بشر مشترک ہے، سب میں فطرت ہے۔ کسی نے فطرت کو اجاگر کر لیا اور اس کے دوش پہ پروان چڑھ گیا، یہ کامیاب ہے۔ کوئی ہے کہ فطرت کو دبا گیا اور دبا کے گمراہ ہو گیا، منحرف ہو گیا، یہ ناکام ہے، یا یہ انسان معصیت کار یا مختلف عناوین ہے، فاسق، فاجر، کافر، مشرک، منافق، اس طرح کے عناوین لے کے پھر اس کو آخری مرحلے زندگی میں یعنی قیامت میں ہمیشہ کی زندگی دی جائے گی۔ بہرحال پہلی خصوصیت ہے اشتراک۔ دوسری خصوصیت ہے کہ فطرت کسبی نہیں ہے، کسب نہیں کی جاتی۔ جس طرح ہوتا ہے نا، ابھی مثلا مجھے قرآن کریم کی آیت یاد نہیں ہے، میں قرآن کریم کی آیت کو یاد کروں گا، کسب کیا میں نے آیت کریمہ کو۔ اگر مجھے صحیح پڑھنے کا طریقہ کار نہیں آتا، کسی میں نے مثال کے طور پہ
قاری ہے اس سے میں نے پڑھا تو یہ میں نے کسب کیا، تجوید کو یا قرات کو اس سے کسب کیا، یا بعض معلومات میرے پاس ہیں ان معلومات کو میں نے کسب کیا۔ فطری معلومات کسبی نہیں ہیں، وہ کسی سے کسب نہیں کی جاتی۔ پھر کیا ہیں فطری معلومات؟ وہ غیر اکتسابی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہامی ہیں، وہ ہمارے وجود کے ساتھ گوندھ دی گئی ہیں، ملا دی گئی ہیں۔ جس طرح پانی کے عناصر کو، ہائیڈروجن آکسیجن کو آپس میں ملا دیا گیا ہے، اسی طریقے سے فطری تعلیمات کو اور معلومات کو وہ ہمارے اندر ملا دیا گیا باطن کے اندر۔ یہ دوسری چیز غیر اکتسابی ہے۔ نمبر 3، فطرت کا احساس ہر کوئی اپنے وجود کی گہرائی میں کر سکتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ معاشرے کے اندر زندگی بسر کرتے ہوئے مختلف عوامل ایسے بنتے ہیں، مختلف اسباب انسانوں کی زندگی میں آ جاتے ہیں کہ گناہ بے شمار انجام دے دیتا ہے، غفلتوں کا شکار ہو جاتا ہے، فاسد نظریات اس کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں فطرت کو پردوں میں چھپا دیتی ہے۔ یہ فطرت کو بٹھانے والی چیزیں، چھپانے والی، دبانے والی، کمزور کرنے والی چیزیں۔ لیکن اس کے باوجود زندگی میں کئی مرحلے ایسے انسانوں کے آتے ہیں کہ وہ فطرت کو پہچان لیتے ہیں اپنے اندر، وہ فطرت کا احساس کر لیتے ہیں۔ لہٰذا تیسری چیز، فطرت کا احساس ہر شخص کر سکتا ہے، اس کی اگر توجہ دلائی جائے۔ مثلا غافل ہے تو توجہ دلائی جائے، مریض ہے یعنی گناہوں کو انجام دینے کی وجہ سے مریض ہے، اسے صحت دی جائے، وہ فوراً اس کا اقرار کرے گا، فوراً اس کی طرف جائے گا۔ لہٰذا تیسری چیز ہے کہ فطرت کا احساس کرتا ہے۔ چوتھی چیز، فطرت کی طرف میلان باطنی ہے، باطن میں میلان ہم پائیں گے، ظاہر میں نہیں، معاشرے سے نہیں آئے گا۔ وہ کوئی ماحول بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بڑے فلسفے سنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے وجود کے اندر رجحان وہ پائے گا، میلان پائے گا، جھکاؤ پائے گا اس کی طرف۔ ان کلمات کی طرف غور کریں، یعنی باطنی میلان ہے، باطنی اس کی طرف رجحان ہے۔ کسی نے نہیں کہا، کبھی نہیں کہا، ممکن ہے کہ کسی نے توجہ ہی نہیں اصلاً دلائی، پھر بھی قلبی میلان اور قلبی رجحان اس شے کی طرف موجود ہے۔ لہذا یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ میلان ہمارے اندر فطری میلان کہلاتا ہے۔ اس کو ایک اور پیرائی میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، کیونکہ مختلف پیرائی میں اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ فطرت کو ہماری زندگیاں غفلت میں گزر جاتی ہیں اور بہت سارے فاسد نظریات، خصوصاً جہالت کی ظلمت کے پردے، واقعاً یہ اندھیرے ہیں اور ایسے خطرناک اندھیرے ہیں کہ جتنے چراغ جلائیں اندھیرے نہیں جاتے۔ جو جہالت کا اندھیرا ہے بہت گہرا اندھیرا ہے، بہت گہرا اندھیرا، اور اس قدر گہرا اندھیرا ہے کہ آپ تھوڑی سی روشنی جلائیں تو اس کو پھر بھی نہیں نظر آتا۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ علم چونکہ نور ہے، علم جہاں جاتا ہے روشنی کر دیتا ہے، اسی لیے علم کو کہا گیا العلم نور، شیعہ سنی دونوں کتب میں یہ احادیث وارد ہوئی ہیں، العلم نور۔ جیسے روشنی کمرے میں آتی ہے خود بھی روشن ہے اور اشیاء کو روشن کر دیتی ہے، یعنی آپ کو منزل نہیں پار کرا دے گی، کیونکہ منزل تو آپ نے تزکیہ نفس کر کے، پروان چڑھ کے، خود صحیح اور کوشش کر کے آپ نے اسے آگے چلانا ہے۔ اگرچہ خود روشنی کا ہونا کمال ہے، چیزوں کا دکھائی دینا کمال ہے، چیزوں کو پہچان لینا کمال ہے، یہ کمالات علم سے حاصل ہو جاتے ہیں۔ لہذا علم نور ہے۔ اب ان ظلمتوں کے اندر اس نور کو جلانے کی کوشش کریں تو ظلمتیں غالب ہوں تو اس علم کی طرف آتے ہی نہیں۔ جیسے آپ نے بہت سارے لوگ ملاحظہ کیا ہوگا کہ علم کی طرف رجحان ہی نہیں بڑھتا۔ کیوں نہیں بڑھتا؟ کیونکہ گناہوں کی ظلمتوں میں یا جہالت کی ظلمتوں میں یا غفلت کی ظلمتوں میں وقت گزار رہے ہیں۔ گناہوں کی ظلمتوں کا مطلب ہے کہ شہوات و غضب کے عناصر کی وجہ سے کئی قسم کے جرائم انجام دے بیٹھے ہیں، اس لیے فطرت کے اوپر اندھیرے چڑھ گئے ہیں۔ غفلت کا مطلب ہے کہ زندگی دنیا میں اس قدر مشغول ہوئے، یعنی اپنے آپ میں، اپنے بارے میں سوچنا، اپنے غموں کو لے لینا، اپنے اوپر آنے والی مصیبتوں کو صرف سوچتے رہنا،
اپنے حالات کو سوچنے لگ جانا، اپنی دنیا کے اندر مشغول ہو جانا، گھر بار، جاب، پیسہ، مشکلات وغیرہ، یہ تکاثر جو ہے، کثرت سے مشغول ہونا، یہ غفلت کا باعث بنا دیتا ہے، یہ نسیان کا باعث بناتا ہے، فطرت کو بٹھا دیتا ہے، چھپا دیتا ہے۔ تیسرا جہالت، جاہل رہنا، مثلا علم کا دل ہی نہیں چاہتا، رسم انجام دلوانی ہے دلوانے، مثلا ہوتا ہے نا بعض سے کہ جتنی مجالس پڑھانی ہے پڑھا لیں، جتنے نوحے پڑھوانے ہیں پڑھا لیں، جتنے مجالس میں شرکت کرانی ہے کروا لیں، لیکن علم کی بات آئے تو کہتے ہیں نہیں، اس کا حوصلہ نہیں ہے، یہ ہم سے نہیں ہوتا، یہ بڑی مشکل چیز ہے، غور و فکر کس نے کرنا ہے، کس نے اتنا دقت کرنا ہے۔ لہذا یہ جو جہالت ہے یہ ظلمت کا سبب بن جاتی ہے، فطرت کو اندر چھپاتی ہے، دباتی ہے۔ لہذا علم کی طرف جائیں، معرفت کی طرف جائیں، بالفاظ دیگر عبادت معرفت کا سبب بنے۔ اسی لیے لیعبدون کی ایک تفسیر لیعرفون، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ میں نے فقط اس لیے انسانوں کو اور جنوں کو خلق کیا تاکہ لیعبدون، میری عبادت کریں۔ تو ہماری روایات میں وارد ہوا ہے کہ اس کی ایک تفسیر وارد ہوئی ہے لیعرفون، تاکہ میری معرفت حاصل کریں۔ لہذا عبادت سبب معرفت بننا چاہیے، رسم سبب معرفت بننا چاہیے، مجالس ہیں، عزاداری ہے، زیارت ہے، حج ہے، عمرہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، خدمت خلق ہے، ہر شے معرفت کا سبب بنے تو حقیقت میں اللہ کے قریب کرتی ہے، فطرت کو پروان چڑھاتی ہے۔ لہذا ایک اور میں آپ کی خدمت میں اس کو بیان کروں جس کو ہم عرفانی طریقہ کار کہتے ہیں، کیونکہ عرفان انسان کے باطن سے بحث کرتا ہے، انسان کے باطن کو کھول کے رکھ دیتا ہے۔ مثلا آپ ایک اندرونی تجربہ کریں، اندرونی تجربے کو غرب نے بڑا ابھارا ہے، اسے دینی تجربہ بھی غرب کہتا ہے۔ غرب کے اکثر فلاسفہ اس کلمے کو زیادہ استعمال کرتے ہیں، اندرونی تجربہ، یا مذہب کے ساتھ آپ کا تجربہ کیسا رہا۔ ادھر انٹرویوز کافی انہوں نے لیے، تحقیقات کی، سروے کیا کہ ایک بندہ دین اصلاً رکھتا ہی نہیں ہے، دین پہ عمل ہی نہیں کرتا، اس کا تجربہ زندگی کیسا ہے، اس کا اندرونی احساس کیسا ہے، اندرونی تجربہ کیسا ہے۔ ایک بڑا جسے کہتے ہیں پریکٹس کرتا ہے، عبادات کرتا ہے، زندگی بسر کرتا ہے، رسم و رواج انجام دیتا ہے، اس کے اندرونی تجربہ کیا۔ یہ اندرونی تجربے بڑی اہمیت کے حامل انسانوں کی زندگی میں ہوتے ہیں۔ آئیں آپ اس اندرونی تجربے کے حوالے سے ایک دیکھیں۔ اگر ہم بیرونی چیزوں کی طرف سے ایک دفعہ توجہ ہٹا لیں، آنکھیں مثلاً بند کر لیں یا ایک طرف پوری کنسنٹریشن مرکوز کر دیں، ایک طرف ہم اپنے احساس کو لے آئیں اور باطن میں جھانک کے دیکھیں۔ اگر ہم باطن کی گہرائی میں جھانک کے دیکھیں گے تو احساس کریں گے کہ خوبصورتی اور جمال کی طرف میں میلان رکھتا ہوں، کمال کی طرف میں میلان رکھتا ہوں، حقیقت کو میں تلاش کرنا چاہتا ہوں، حقیقت کی طرف میں میلان رکھتا ہوں۔ یہ جو میلانات وہ اپنے وجود کی گہرائی میں پا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں فطرت، یہ فطری میلانات ہیں۔ اب آئیں دین اسلام کی، بالخصوص دین اسلام کی طرف۔ دین اسلام آیات و روایات کہتی ہیں کہ توحید کاملاً انسان کے وجود میں اسی طریقے سے اللہ نے قرار دی ہے۔ رب ہونا، اللہ کا وحدہ لا شریک لہ ہونا، اس کی صفات باری تعالیٰ ہیں، افعال الہی کی تصدیق کرنا، اللہ کے سامنے خاضع ہونا، اللہ کی پرستش اور عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سفر کرنا۔ اور جب تک انسان اللہ تعالیٰ کی تلاش نہیں کرے گا یا اس کے لیے عمل کو انجام نہیں دے گا، اس کے وجود کے اندر وہ احساس ایک اضطراب ایجاد کرتا رہے گا۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ ابھی تک یہ بندہ جو ہے یہ اندر سے سکون حاصل نہیں کر پایا۔ مثلا ایک شخص بھوکا ہے، اس نے چند نوالے کھائے لیکن اندر پھر بھی احساس پا رہا ہے، بھوک کا احساس پا، ہم کہتے ہیں کہ یہ ارضا پورا نہیں ہوا، یعنی اندر سے یہ پورا بھرا نہیں ہے، اس کی جو حص ہے وہ حص جو ہے اس حص کو
آرام نہیں ابھی تک مل سکا، کیونکہ جو وہ چاہتا تھا لینا وہ ابھی تک اسے میسر نہیں آیا۔ وہ مزید کھاتا ہے، مثلا 2 روٹیاں کھا لی، 4 روٹیاں کھا لی، بہت بھوک تھی، 4 روٹیاں کھا لی، اب وہ سکون پائے گا، اب اس کے اندر بھوک کی حس جو ہے وہ نارمل ہے، مضطرب نہیں ہے، تنگ نہیں کر رہی، بے چین نہیں کر رہی۔ انسان کے اندر یہ جو اللہ تعالیٰ نے حس رکھی ہے، کمال کی حس، وہ چاہتا ہے، رجحان پاتا ہے ہر کمال کی طرف، وہ رجحان پاتا ہے ہر جمال اور خوبصورتی کی طرف، وہ رجحان پاتا ہے ہر حقیقت کی طرف کہ جانے حقیقت کیا ہے، وہ جستجو رکھتا ہے انسان اپنے وجود سے۔ انسان اصل میں اسی سے بڑا ہوتا ہے۔ انسان جو ہے وہ 6 فٹ کا ہو جائے، 5 فٹ کا ہو جائے، 4 فٹ کا ہو جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، قد کاٹ سے نہیں ہوتا انسان کے ظاہری خد و خال سے انسان کوئی بڑا یا چھوٹا نہیں بنتا۔ کوئی مال و دولت، اینٹ پتھر، آس پاس لوہے کی گاڑیاں اکٹھی کر لے، اس سے کوئی انسان بڑا نہیں ہو جاتا۔ بڑا انسان ہوتا ہے کہ جس کے اندر یہ جو اوصاف فطری ہیں وہ زیادہ اجاگر ہو جائے۔ اب انسان اندر سے میلان سارے ہی رکھتے ہیں، کوئی بہت فاسد ہو، فاسق ہو، انتہائی گناہ گار، پست ترین انسان، کیا اس کے اندر یہ والے امور نہیں موجود؟ آپ ملاحظہ کریں گے کہ یہ موجود ہیں۔ وہ جمال اور زیبائی اور خوبصورتی کی طرف رجحان اپنے قلب میں پاتا ہے، بے شک کنٹرول کر کے رکھے اپنے آپ کو، رجحان پاتا ہے، کمال کی طرف رجحان پاتا ہے، حقیقت کی جستجو اس کے اندر موجود ہے، رجحان پاتا ہے۔ اب جب انسان رجحان پاتا ہے تو وہ کمالات کو تلاش کرنے لگ جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ پیسہ کمال ہے، لے لیا پیسہ، دیکھا کہ پیسہ تو بہت آ گیا ہے، اندر کو نہیں آرام ملا، مضطرب ہے، پریشان، جیسے وہ بھوکا تھا، نہیں ابھی تک اس کی حس سے بھوک ختم ہوئی، اس حس کے اندر آرام نہیں آیا، اس حس کے اندر سکون نہیں آیا۔ اسی طرح پیسہ آ گیا، کمال نہیں آیا، پھر کہتے ہیں کمال شاید وہ آرام نہیں آیا، سکون نہیں آیا، اضطراب ہے، کھچاؤ ہے، تنگی ہے، باطن کے اندر ہے۔ پھر اس نے دیکھا کہ شہرت میں کمال ہے، شاید بڑی شہرت اس نے حاصل کی، شہرت حاصل کر لی، پھر بھی نہیں اس کے اندر وہ سکون نہیں برپا ہوا، یہ احساس سکون نہیں مل رہا۔ اسی کی طرف آغا مصباح یزدی نے اپنی اس کتاب کے صفحہ نمبر تقریباً 37 میں اس مطلب کو غالباً بیان کیا ہے۔ جی ہاں، صفحہ نمبر 37 کے اختتام پہ اسی مطلب کو انہوں نے ذکر کیا۔ اسے وہ ارضا نہیں ہو رہا، وہ تھم نہیں رہے اس کے اندر سے احساسات، عناصر، مضطرب ہے، بے چین ہے، اندر اطمینان نہیں اپنے اندر پاتا۔ اس نے پھر یہ کہا کہ شاید کمال جو ہے وہ حاکمیت میں ہے، حاکم بن بیٹھا، سارے اس کے ماتحت، اشارہ کرتا ہے، ساری چیزیں اس کے مطابق چلتی ہیں، نہیں اس کے اندر ایک سکون برپا ہوا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی جستجو میں نکلتا ہے، اور جب اللہ کو پا لیتا ہے پورا اسے مکمل سکون مل جاتا ہے۔ حقیقت میں کمال وہ ہے اللہ کی ذات کے اندر کمال ہے۔ جب تک اس کمال سے تعلق نہیں ہوگا، اضطراب ہے، بے چینی ہے، انسان کے اندر آرام نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ سکون انسان کے پیسے سے نہیں آتا، سکون بڑے گھروں میں پہنچ جانے سے نہیں آتا، فارغ رہنے سے، ایک اشارے پہ کام کرنے سے، نوکر چاکر رکھنے سے، جسمانی محنت مشقت کرنے، ان چیزوں سے سکون نہیں آتا، سکون ہے کمال میں۔ اسی طرح جمال اللہ کی اسماء میں سے ہیں، ان اللہ جمیل، اللہ جمیل ہے، جو زیبائی کو دوست رکھتا ہے، محبت کرتا ہے زیبائی سے، وہ اللہ سے محبت شروع کر دے گا، کیونکہ ہر زیبائی اس کے اندر اگلے درجے کی بے چینی کو پیدا کر دے گی۔ مثلا اس نے خوبصورتی کو حاصل کر لیا، پھر بھی نہیں سکون آیا، کہا کہ نہیں، اندر نہیں سکون، پھر ایک اور چیز اس کے لیے خوبصورت بنے گی، اس مرحلے کی خوبصورتی بھی حاصل کر لی، یہاں تک کہ جمال الہی کو پائے گا تو تب اس کے اندر ایک سکون برپا ہوگا۔ لہٰذا یہ ہمارے پاس ایک اندرونی تجربے کے طور پہ آپ اسے محسوس کر سکتے ہیں اور اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ البتہ اس طرف توجہ رہے کہ خدا شناسی کی یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت اسی طرح فطری ہے،
فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر معرفت اپنی رکھ دی ہے، لیکن یہ فطری قوت بالقوہ ہے، یہ ابتدا میں ضعیف ہے، کیونکہ انسان اس دنیا میں مشغول ہو جاتا ہے، کثرت اس کی توجہ لے جاتی ہے، جہالت اس کو نئی فطرت کی طرف توجہ دلانے دیتی، پھر گناہ پہ گناہ انجام پانے لگ جائیں تو پھر تو اور مسائل بن جاتے ہیں۔ لہٰذا فطرت کو پھر قوی کرنے کی ضرورت ہے، بالقوہ ہے، صلاحیت کے طور پہ ہے، استعداد کے طور پہ ہے، لہٰذا اس استعداد کو عملی کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ آئیں اب ہم روایات کی طرف چلتے ہیں، احادیث مبارکہ کی طرف چلتے ہیں۔ سوال ادھر پیدا ہو سکتا ہے، اگر انسان فطری اپنی معلومات کی طرف دھیان نہ دے، مثلا فطرت نہ ہوتی، انبیاء علیہ السلام ہوتے، ائمہ علیہ السلام ہوتے، قرآن کریم ہوتا، تب بھی ہدایت پا جاتے۔ اگر آپ یہ امام معصوم سے پوچھیں تو امام معصوم اس کی نفی فرمائیں گے۔ صحیح السند اور معتبر روایت ہے توحید شیخ صدوق میں، باب نمبر 53 ہے، چونکہ اس کا اردو ترجمہ کتاب کا ہو چکا ہے اور نیٹ پہ موجود بھی ہے۔ حدیث نمبر 8 ہے، صحیح السند روایت ہے۔ زرارہ کہتے ہیں کہ میں نے امام باقر علیہ السلام سے پوچھا، اصلحک اللہ، کہ اللہ آپ کی امور کی اصلاح فرمائے، قول اللہ عز وجل فی کتابہ، اللہ کی کتاب میں اللہ عز وجل کا یہ فرمان ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس سے کیا مراد ہے؟ قال، امام علیہ السلام نے فرمایا، فطرہم علی التوحید عند المیثاق علی معرفتہ، اللہ نے ان کو توحید کے اوپر فطر کیا، خلق کیا، جب میثاق باندھا تھا، اپنی معرفت کا میثاق ان سے لیا تھا، اس وقت توحید کے اوپر انہیں فطر کیا، اور وہ کیا ہے؟ انہو ربہم، رب کے اعتبار سے، کیونکہ جب کلمہ رب آ جائے کئی معنی لے کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے، اللہ تعالیٰ ہدف رکھتا ہے، اس ہدف تک پہنچانا چاہتا ہے، پہنچانے کے لیے پورا پلان اللہ تعالیٰ کا موجود ہے، تدبیر موجود ہے، حرکت ہے، قوت ہے، اس کے لیے پورا ایک سسٹم اللہ نے کریٹ کیا۔ یہ ہے وہ رب ہے کہ جو ان سب امور کو چلا رہا ہے، ان کے رب ہونے کی معرفت فطری ہے ہمارے اندر۔ قلت وخاطبوہ، تو زرارہ کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ تو اس سے مخاطب بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مخاطب بھی ہوتے ہیں۔ فطأطأ رأسہ ثم قال، پھر امام علیہ السلام نے بیان فرمایا، لولا ذالک، یعنی مراد یہ تھی کہ انبیاء علیہ السلام وہ اللہ کے بارے میں معلومات دیتے ہیں، ائمہ علیہ السلام معلومات دیتے ہیں، لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کی پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، یہ تو امور چل رہے ہیں، پھر یہ فطری رب ہونے کی بات کیا ہوئی؟ امام نے فرمایا، لولا ذالک، اگر اللہ نے فطرت میں اپنے رب ہونے کی معلومات اور رب ہونے کے بارے میں انسان کے اندر یہ انگیزہ اور احساس نہ رکھا ہوتا، لم یعلموا من ربہم، انہیں پتہ ہی نہیں لگتا ان کا رب کون ہے، ولا من رازقہم، اور انہیں نہ پتہ لگتا ان کا رازق کون ہے، نہ یہ اپنے رب کو پہچانتے، نہ یہ اپنے رازق کو پہچانتے، چونکہ فطرت کے اندر یہ اللہ نے رکھ دیا۔ اب بیرونی طور پہ انبیاء و رسول علیہ السلام جب آ کے بتاتے ہیں تو یہاں پہ فطرت آہستہ آہستہ اجاگر ہوتی ہے، وہ ایکٹیو ہوتی ہے، فعال ہوتی ہے، وہ جواب دیتی ہے، اس لیے وہ آگے بڑھ کے تعلق پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے۔ انسان کے اندر فطرت کئی مرحلوں کے اوپر اجاگر ہوتی ہے۔ کشتی کا واقعہ معروف میں آپ کی خدمت میں تیزی سے سنا دیتا ہوں، یہ بھی توحید شیخ صدوق میں باب نمبر 31 حدیث نمبر 5 میں آیا ہے۔ امام علیہ السلام سے یہ سوال پوچھا گیا، غالباً امام عسکری علیہ السلام سے ہے، یہ پوچھا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اللہ هو الذی یتألہ الیہ عند الحوائج والشدائد کل مخلوق، ہر مخلوق جب بھی شدید حالات میں گرفتار ہو جاتی ہے، شدید حاجتوں اور ضرورت کے اندر پڑ جاتی ہے، عند انقطاع الرجاء من کل من ہوا دونہ،
اور مشکلات کے بعد وہ پھر کئی مخلوقات کی طرف رجوع کرتی ہے اور اللہ کے علاوہ ہر ایک سے نا امید ہو جاتی ہے، کسی سے بھی اس کی امید نہیں پھر رہتی. تو اس وقت جس ذات کی طرف وہ رجوع کرتے ہیں وہ اللہ کی ذات ہے. یہ اللہ کی ذات، اس کی طرف رجوع، یہ رجوع کہاں سے آیا؟ فطرت میں اللہ نے رجوع رکھا ہے. ذات باری تعالیٰ سے ایک تعلق فطری قائم ہے، یعنی فطرت ایک ایسی رسی کی مانند ہے جس نے ہمارے نفس کو تھاما ہوا ہے اور اس کی وجہ سے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے وابستہ ہے، پیوست ہے، اللہ سے تعلق رکھتی ہے. لہذا تمام مخلوقات سے انقطاع ہو گیا، تمام مخلوقات سے نا امید ہو گیا. اب حد شدائد ہیں، حوائج ہیں، مشکلات ہیں، اب جہاں پہ وہ رجوع کرے گا، جس کے پاس وہ پناہ لے گا، جس کی وہ جا کے جھک جائے گا، جس کی عبادت اور پرستش کرے گا، وہ اللہ کی ذات ہے. پھر آگے امام فرماتے ہیں کہ وَتَقَطُّعِ الْأَسْبَابِ مِنْ جَمِيعِ مَا سِوَاهُ يَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ، کہ جب وہ تمام اسباب اس کے اللہ کے سوا تمام لوگوں سے کٹ جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ بسم اللہ، یعنی استعین علی امور کلھا باللہ الذی لا تحق العبادۃ الا لہ المغیث. کہ بسم اللہ کا مطلب کیا ہے کہ میں اپنے تمام امور میں اس اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی بھی ذات عبادت کی کا حق نہیں رکھتی. المغیث اذا استغیث، جب اس کو پکارا جاتا ہے مدد کے لیے وہ مدد کرتا ہے. والمجیب، اور وہ جواب دیتا ہے. اذا دعی، جب اسے پکارا دعا کی جاتی ہے. وَهُوَ مَا قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ علیہ السلام، امام عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ وہی بات ہے کہ جو امام صادق علیہ السلام سے ایک شخص نے آ کے کہی، یبن رسول اللہ، اے فرزند رسول، دلنی علی اللہ ما ہوا، میری رہنمائی کریں کون ہے اللہ، ما ہوا، وہ کیا ہے اللہ. فقد اکثر علی المجادلون وحیرونی، یہ آ کے لوگ مجھ سے مناظرے کرتے رہتے ہیں اور پھنسا دیتے ہیں، اور یہ لوگ مجھے مزید حیرت زدہ کرتے رہتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آ رہی اللہ ہے، اللہ نہیں ہے، کیسا ہے. بڑا لوگوں نے پریشان کیا ہوا ہے. فقال لہ، امام صادق علیہ السلام نے اس سے فرمایا، یا عبد اللہ، اے بندہ خدا، هل رکبت سفینۃ قط، کبھی تو بیٹھا ہے کشتی میں؟ قال نعم، میں بیٹھا ہوں. فهل کسر بک حیث لا سفینۃ تنجیک ولا سباحۃ تغنیک، اور جب تو بیٹھا تھا وہ کشتی طوفان میں ٹوٹ گئی، نہ تجھے نجات دینے والی کوئی کشتی تھی اور نہ کوئی ایسا تیراک موجود تھا جو تجھے آ کے ان موجوں سے آزاد کرا دیتا. قال نعم، ایسے حالات آئے ہیں. قال فهل تعلق قلبك هنالك ان شيئا من الاشياء قادر على ان يخلصك من ورطتك، کیا اس وقت تیرے دل کے اندر کوئی ایسا تعلق قائم ہوا، یعنی تیرے قلب نے وہاں پہ کسی شے سے تعلق رکھا، یعنی تو نے اپنے قلب کو جب دیکھا تو دیکھا تیرا دل، تیرا قلب، تیرا وجود اب بھی کسی شے سے یہ تعلق رکھے ہوئے ہے کہ کوئی قادر ہے جو مجھے اس بھنور کے اندر سے، ان مشکلات کے طوفانوں کے اندر سے نجات عطا کرے گا اور چھٹکارا دے سکتا ہے. اس نے کہا بالکل، میں نے اپنے وجود کے اندر اس ربط اور تعلق کا احساس پایا کہ کسی شے سے ہے. قال صادق علیہ السلام فذلک الشیء هو اللہ القادر، یہ وہ شے ہے جس سے تیرے قلب کا تعلق تھا. وہ شے کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے کہ جو قادر ہے علی انجائہ، ہر چیز سے تجھے نجات دے سکتی ہے. حیث لا منجیہ، جب کوئی نجات دینے والا نہ ہو وہ نجات دینے والا. وعلی الاغاثۃ، کہ وہ مدد کرنے والا ہے. حیث لا مغیثہ، جب کوئی مدد کرنے والی ذات موجود نہیں ہے. یہ ہمارے پاس کشتی کا واقعہ تھا کہ انسانوں کی زندگی میں ایسے واقعات کئی آتے ہیں. مثلا انسان خوف زدہ ہے، آپریشن کے لیے جا رہا ہے یا کسی مرض میں مبتلا ہو گیا ہے، ہر ایک کی طرف سے جواب مل چکا ہے، یا موت کے قریب حالات ایسے پہنچ جاتے ہیں، تو جن کے ربط اللہ تعالیٰ اپنے باطن کے اندر دیکھنے کے عادی ہیں وہ یہ ربط اندر دیکھتے ہیں، نجات کی ایک امید ہے.
مثلا یہ گناہ گاروں کی حالت دیکھیں، اب بڑے گناہوں کو لے کے آتے ہیں، شرمندہ، تائب، نادم، وہ اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، سر نہیں اٹھا سکتے، لیکن وہاں پہ ان کے دل کی گہرائی میں ہوتا ہے کہ وہ معاف کر دے گی ذات، ہے کوئی چھٹکارے کی راہ، ہے کوئی ہمیں نجات دے دے گا، ہے کوئی کہ جو مستقبل ہمارا سنوار دے گا۔ یہاں پہ یہ جو احساس ہے اس کو کہتے ہیں فطری احساس، لہذا اللہ نے فطرت کے اندر توحید رکھ دی ہے۔ فطرت کے اندر توحید کا مطلب کیا ہے؟ فطرت کے اندر اللہ نے یہ رکھا ہے کہ اللہ کی ذات تمہارے رب ہے، وہ تمہارا رازق ہے، لہذا جب انسان کسی بھی زبان میں سنتا ہے اللہ رازق ہے، قلب کے اندر ایک احساس پائے گا، دھڑکن پائے گا، میلان پائے گا، جذب ہوگا، اٹریکٹ اس کی طرف ہوگا۔ جب وہ یہ سنتا ہے کہ وہ رب ہے، رب ہے، وہ پوری کائنات چلا رہا ہے، اپنے اندر ایک احساس پاتا ہے، یہ فطری احساس ہے، یہ بڑھ سکتا ہے، یہ قوی ہو سکتا ہے، اس کے اندر قوت آ سکتی ہے، شرط ہے گناہوں سے اجتناب، شرط ہے غفلتوں سے نکلنا، شرط ہے بیجا چیزوں سے اجتناب کرے، بیجا گفتگو، بیجا لڑائی جھگڑے۔ انسانوں کی زندگی میں یہ جو مشغولیت ہے کثرت سے، یہ بڑا انسان کو بےتاب کرتی ہے۔ ایک طرف احساسات ابھر جاتے ہیں، جذبات ابھر جاتے ہیں، دوسری طرف سے مشغولیتیں ہیں، یہ دو آپس میں جب منسلک ہوتی ہیں بڑی پریشانی انسان کے لیے ایجاد کرتی ہیں۔ تیسری طرف سے نفس کو لگے ہوئے امراض، وہ پوری دنیا کے لوگوں کے امراض سے نجات کی تو دعا کرتا ہے کہ بدن کے امراض سے نجات کی دعا کرتا ہے، وہ جو روحیں جکڑی ہوئی ہیں لا علاج امراض کے اندر، ان امراض کی وہ پریشانی نہیں اٹھاتا۔ مثلا حسد کے علاج کی کبھی اس نے کوشش ہی نہیں کی، اسے بچپنے سے یہ مرض لگا ہوا ہے۔ ہرس، لالچ کے مرض کی اصلاً کوشش ہی نہیں کی اس نے کہ ہرس دور ہو جائے، لالچ دور ہو جائے۔ مثال کے طور پہ 1000 روپے ہیں، 100 روپیہ راہ الہی میں گیا، دل دھڑکنا شروع ہو گیا، 1000 وسوسے ہیں، وسوسے تو آئیں گے، اگلی دفعہ یہ نیکی کرنا ہی اس کے لیے مشکل ہو گیا۔ ہرس ہے، میں پیسہ بچاؤں، سمجھتا ہے خرچ کیا تو پیسہ جائے گا، بچا کے رکھا تو بچ جائے گا۔ یہ کافر کا نظریہ ہے قرآن کریم کی زبان میں۔ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، یہ کافر ہے کہ جو یہ سوچ رکھتا ہے کہ جمع کرتا ہے، گنتا رہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے یہ مال ہے کہ جس سے مجھے ہمیشگی عطا کرنی ہے۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، ڈالا جائے گا یہ حطمہ میں۔ امراض میں جکڑا ہوا انسان، تکبر، سب کو نیچا سمجھتا ہے، کہتا ہے میرے پاس علم ہے اگلے پست ہیں، میرے پاس تقوی ہے اگلے پست ہیں، میں نے جو کارہائے بڑے بڑے بزرگ انجام دیے ہیں، کارنامے انجام دیے ہیں، مجھ جیسا کون انجام دے سکتا ہے۔ لہٰذا یہ چیزیں پھر اسے ابھارتی ہیں۔ کوئی اپنی 4 دیواری کی پھر مسجد بناتا ہے، کوئی انجمن بناتا ہے، کوئی گروپ بناتا ہے، کوئی اور چیزیں بناتا ہے، حتیٰ کہ انسانوں کے اندر پھر مقابلے بازی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ امراض کی بنیاد پہ ہیں مشغولیتیں۔ ایک دفعہ ہے کہ پھنس اس طرح سے گئے زندگی کی امور میں، جیسے ہوتا ہے شادی شدہ لائف ہے تو مرد اور زن دونوں ہی ایک حد تک گرفتار ہیں، کمائی کے مسائل ہیں، گھریلو مسائل ہیں، سسرال کے مسائل ہیں، بچوں کے مسائل ہیں، صحت کے مسائل پہ یہ ہیں کہ جو طبعی زندگی کا تقاضا ہے کہ گرفتار ہو اس کثرت میں۔ ایک دفعہ گناہوں کے مرض کی وجہ سے گرفتار ہے، حاسد ہے، حسد کرتا ہے اس لیے گرفتار ہے، کوئی کہ میں تو حسد نہیں کرتا۔ سوال اس سے پوچھے آپ نے حسد کا علاج کیا تھا؟ اس کہ نہیں میں نے تو کبھی نہیں کیا۔ اس کہ پھر کیسے آپ حسد سے مبرہ ہیں؟ یہ تو ہوگا کہ اگلے کی تعریف ہوئی، اندر ایک انسان جو ہے اضطراب پائے گا، سوء ظن پائے گا، تکلیف پائے گا، یہ حسد ہے، علاج کی ضرورت ہے۔ اگلے کو منصب مل گیا، اگلے کے حالات بہتر ہو گئے، اگلے کو مثلا کوئی اور کمال مل گیا، اندر سے بے چین ہو گئے، یہ بے چینی حسد ہے۔ تکبر، حرص، یہ بڑے بڑے امراض ہیں۔ فطرت کے حوالے سے ایک اور آپ کے سامنے روایت پیش کر کے اختتام کرتے ہیں اس اپنی بحث کا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح سند روایت ہے
معنی الاخبار میں باب معنی الحنیفیہ حدیث نمبر 1۔ امام باقر علیہ السلام سے سوال پوچھا گیا، زرارہ نے پوچھا کہ قرآن کریم کی آیت ہے، یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، غالباً سورہ حج کی آیت ہے، تو اس میں حنفیہ سے کیا مراد ہے؟ امام نے فرمایا ہی الفطرۃ، یہ فطرت ہے۔ یا میں چند حدیثیں آپ کی خدمت میں اور فطرت کے حوالے سے پڑھ دیتا ہوں تاکہ ہمارے سامنے یہ مزید آشکار اور واضح ہو سکے، اور یہ معتبر ہمارے پاس احادیث ہیں کہ جن کی سند بھی معتبر ہیں اور کئی طرح سے یہ وارد ہوئی ہے۔ روضۃ الکافی میں ایک روایت امام باقر علیہ السلام سے امام فرماتے ہیں شریعت نوح میں یہ تھا ان یعبد اللہ بالتوحید، اللہ کی عبادت کی جائے توحید کے نظریے کے ساتھ، والاخلاص، خالص ہو کے، تمام اللہ کو شرک اور تمام انداد اور اس کے جتنے بھی اس کے مقابل میں قرار دیے جا سکتی ہیں چیزیں ان سے خالص کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ ہے، وخلع الانداد، انداد اور ند سے اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، اس نظریے کو رکھے، ہی الفطرۃ، یہ کیا ہے؟ فطرت۔ یا ایک اور روایت ہے توحید شیخ صدوق میں امام صادق علیہ السلام سے، امام باقر علیہ السلام سے اسی آیت کے بارے میں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، امام سے پوچھا گیا ما تلک الفطرہ، یہ فطرت کیا ہے؟ قال ہی الاسلام، یہ اسلام ہے۔ فطرہم علیہ حین اخذ میثاقہم علی التوحید، اللہ نے جب توحید کا میثاق لیا تھا اسی فطرت میں انہیں خلق کیا۔ الست بربکم، یہ اللہ نے میثاق لیا تھا۔ وفیہم المؤمن والکافر، مومن اور کافر اسی کے اوپر ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس بعض روایات ہیں کہ اس میں واضح طور پہ آیا ہے کہ فطرت سے کیا مراد ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا فطرت سے مراد ہے یعنی ولایت، ولایت کا نظریہ بھی فطرت ہے۔ اس لیے توحید شیخ صدوق کا آپ مختصر، اگر آپ پورا چیپٹر ہے فطرت، اگر اس کو آپ ملاحظہ کریں تو اس سے ہمارے پاس کئی روایات آ جاتی ہیں کہ اللہ نے تمام انسانوں کو توحید کے اوپر خلق کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید ہے کہ جس کا میثاق انسانوں سے باندھا، اگر یہ نہ لیا گیا ہوتا تو انسان اصلاً اللہ کو نہ پہچان سکتا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے، اور اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی علی المعرفہ، اس معرفت پہ پیدا ہوتا ہے ان اللہ عز وجل خالقہ، وہ اس کا خالق ہے۔ اس لیے ہمارے پاس اور بھی روایات ہیں، مثلا امیر المومنین علیہ السلام سے نہج البلاغہ میں منقول ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء اور رسول کو بھیجا کہ فبعث فیہم رسولہم، پھر اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا اور تواتر سے آئے، لیستادوہم میثاق فطرتہ، تاکہ اللہ کی فطرت کا جو میثاق تھا وہ انہیں یاد دلائیں، وَيُذَكِّرُهُمْ مَنْسِيَّةَ نِعْمَتِهِ، اور اس کی بھولی ہوئی نعمتوں کو یاد دلائیں۔ لہذا اگر فطری معلومات نہ ہوتی، لیستادو جو آیا ہے یہ فائدہ نہ دیتا۔ فطرت کے اندر توحید ہے، فطرت کے اندر ولایت ہے، فطرت کے اندر ہمارے معاد کی معلومات ہیں، لہٰذا اب جب بیرونی طور پہ ہم یہ سنتے ہیں اور اس کی معرفت کرائی جاتی ہے، باطن اس کو لبیک کہتا ہے، باطن اس کو جواب دیتا ہے۔ یہ ہمارے پاس چند آیات اور روایات تھیں جو آپ کی خدمت میں ذکر کی گئیں، اور اسی سے ہمارے فطرت کا موضوع مکمل ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بحق محمد و آل محمد ہمیں قرآن کریم و اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور فطرت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ طاہرین۔